بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرما والا ٹی وی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا۔ 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے۔ صحابی کو 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی ہیں اور حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ وزیر کہنے لگا اگر یہ قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا کہ ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ ہی نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کیا فرماتے ہیں کہ بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے کے لیے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تو شہادت ہے مطلوب۔ یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، نبی پاک کے غلاموں کو یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذیفہ سے دوسری چال چلی، کہنے لگے کہ میاں چاہے میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ ہے تو کہے گا تو وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے کہ شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے، شاید تو جانتا نہیں۔ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں، میدان میں کہاں؟ میں نے کہا آپ کا عہدہ کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو۔ کہا وہ کیا؟ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو، اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سنور کے صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن کیا یہ شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، رات بہت لمبی تھی، کچھ دیر تھک جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چونکہ دیکھا کہ انسان ہے کہ جن، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ، چونکہ دیکھا تک نہیں۔ کہنے لگے پیچھے ہٹتے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں ہے، تو تو اتنا بے حس ہے کہ بنی صبری دلہن بیٹھی ہے تو نے نظر تک نہیں دیکھی۔ بی بی کہتی ہے عبداللہ بن حذیفہ نے نظر پھیری بھی نہیں، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی بس نہیں چلتا، میں نے جلوہ والضحیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب نہیں کبھی بھی کسی کا میرے اوپر جادو نہیں چلتا۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ۔ سحری کا وقت تھا،
وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سنور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کہف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے اگر فیض لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازے رسول پہ، جھک جا، مل جائے گا سب کچھ۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے کے لیے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بنا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو معاف کروں، تیرے جیسے باپ جو مجھے استعمال کرنا تھا۔ میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی ہوں، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں، میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ دعو بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑاہ میں تیل گرم کیا گیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کے بادشاہ کہنے لگے شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے، چل آجا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو رہی ہے۔ کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ فضل بریلوی فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جاں نہیں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لہندا، رہندا ہے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لہندا۔ میرے پیارے دوستو، وہ روم کا بادشاہ کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ کے غلام دیکھے ہیں ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ دوستو، نظر پاک ہو، روح پاک ہو، مزاج پاک ہو، پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، پھر وہ مہمات کو سر کرتا ہے، پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کیے۔ حضرت مرسل فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت پہ عاشق تھا، میں نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا۔ اب فرماتے ہیں کہ عورتیں میرے پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھیں اور مجھے کہا کرتی تھیں اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا پتہ ہے مجھے بھی نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ہوئی ہے، رب نے سارے میل کچیل دور فرما دیے، سارا کچھ ہی بدل گیا۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے، آ کے عرض کیا اے اماں جی بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا ہے، اس بات کو نہ ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ پہلے حضرت عائشہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چاہیے تھا نا کہ سیدھے مسجد جاتے۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے، توجہ کرنا میری بات پر، اماں جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے قبر پہ وہ چھت تھوڑی سی کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تھی،
جہاں حضور آرام فرماتے ہیں، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی ہی تھی، اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں، اور کوئی مفر و مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں، تو اکڑ کے پھر رہا ہے۔ بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری ہے، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی، ذرا غور کریں۔ شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ دوستو اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا۔ یہاں عیب رکھا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے، اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں۔ یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے، مرنا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ نا، شیطان کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو صاف اتنی بات کر رہا تھا کہ یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا، میں تجھے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے محبوب کو سجدہ کر۔ کہنے لگا نہیں کرتا، فرمایا نکل جا۔ جو حضرت آدم کا وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روضہ رسول پر کھڑا ہو کے کہے کہ میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچتے گئے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا۔ اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعت حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار ہوتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا، وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر وہ آج نہ مانے۔ آج دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ ہے، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کر دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث، اور یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے انداز سے دروازے رسول پہ آئی، حضور میری یہ چادر قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہیں۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور صحابی سے تو زیادہ نیک عمل ہم نہیں کر سکتے، وہ صحابی تو تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری لگ رہی ہے، حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی تو پھر نور والا نور ہو گئی ہے، حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، محمور اکیں ہیں مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی منفرد ہے، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے کوئی چانیوں بولن دی۔ عبد الرحمن حضور کیا بات ہے، حبیب کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو۔ دیکھیے حضور چلے گئے، صحابہ کے گرد اکٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں،
غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، تجھے ذرا خیال نہیں آیا۔ پہلے محفل میں سب مسکراہٹ تھی، جب حضور چلے گئے اور جناب عبد الرحمن اب سنجیدہ ہو گئے۔ سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر میں کس بات پہ؟ رو پڑے، کہنے لگے صحابی سے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ چادر اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب بخش فرما دے گا۔ پیارے دوستو، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے اور غور کیجئے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں انتقال فرمایا۔ فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں کہ جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو، کفن پہنانے لگو تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی اور فرمایا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ۔ میری اماں کو حضور نے قمیص دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قبر صحیح نہیں بنائی، تم نے حضور صحیح بنائی ہے۔ فرمایا لگتا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا علی کی اماں، رب تجھ سے کیا حساب لے گا؟ ساری رحمتیں تو پہلے ہی تیری قبر میں آ گئیں۔ یہاں پہ ایک شاعر کہتا ہے جسم میں سرکار کی محبت کی ایک شمع جلا لو، مرنے کے بعد بھی قبر میں اجالا ہوگا۔ نبی پاک قبر میں لیٹے، پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے۔ پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو، پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری ماں مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں، تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا، اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے یہی برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا۔ اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے۔ پیارے دوستو، یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی۔ اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے۔ اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے قبر میں لے کے جانے ہیں۔ قبر میں کہاں؟ کیوں؟ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، تو اللہ اسی بات کی لاج رکھ کے میری مغفرت فرما دے گا۔ چراغ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا،
انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگا یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، آپ کی قبر میں کیوں رکھیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ڈنڈا ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، اللہ اسی کے سبب مجھے بخش دے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ہیں، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے، مسلمانوں سے تم میں کچھ صحابی ہیں؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہے؟ صحابی کو دیکھنے والا کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہیں کہ پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کچھ صحابی ہیں؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کون؟ دیکھنے والا تبع تابعی ہو، ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں بخاری میں موجود ہے جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ابدال ملک شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ پیارے دوستو اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے۔ ایک شخص مرید ہو گیا، محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا کہ حضور کوئی تحفہ دے دیں، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا۔ کرتا دیا، یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن رہا ہو تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا۔ محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی۔ اپنے پیر کا جبہ رکھا سامنے اور دعا کی، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے۔ کہتا ہے میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ محمود کہتا ہے فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے، اور فرمانے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی۔ حضور کیا مطلب؟ یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس سے اللہ رسول راضی ہیں، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا۔ فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی تھی، تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی؟ تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں، اور ہم جو اہل ہیں، ہمارا جن کا عقیدہ ہے کہ جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، وہ بھی بہانوں کا شکار کر لیتے ہیں۔
دیکھ لیتے ہیں االلہ والوں سے دوستی لگائے، ان کا قرب اختیار کریں، ہر دعا ہر التجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے۔ اگر تیرے واسطے سے مانگو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، نبی پاک کا وسیلہ دے دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرتا رہا تو قریب سے دیکھا تھا نا، سارا کچھ بہت ساری حدیثوں سے مروی ہے، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا تو اب سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے۔ ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ صحیح بات تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، معاملات پر توجہ دیں، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اپنے اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اور ایک نے کہا تھا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے۔ یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی ہے نا تو ہمیں ڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے، کہاں پہنچنا ہے ساری جگہ سمجھا دی۔ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ قربان جائیں فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے، رضائے محمد اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجازت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریں گے، ہے رب وسلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے ہیں، وہ ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، انہیں تو سب پہلے سے ہی پتہ تھا، وہ تو بھلا ہمارا کر رہے تھے، تو وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ حضور نے فرمایا پھر میدان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ پیارے دوستو میں ایک ٹیچر ہوں، میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ایگزامینر کوئی اور آئے گا جس نے پڑھایا ہو، اسے اجازت نہیں کہ تو جا، ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرہانے میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر کیوں نہ ہم کہیں مزدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، آگے آگے وہ خود ہوں گے، پیچھے گناہ گار امت کو بخشواتے جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک خاتون کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، جو اس نے برقع اوڑھا ہوا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی، مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے کہا خیریت ہے میم صاحب آپ نے جو یہ برقع اوڑھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا،
وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ، بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ہر وقت ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے دوسرے ملازم کو بول کر خود گاڑی دی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کہیں گے۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولیں، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا اس کا مال تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لیں، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کہ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہے۔ میں بابے کی بات سن کر تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد ہم دونوں میاں بیوی تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بوڑھا اپنی انگلی سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتے ہیں میں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو آپ نے اپنے آپ کو خود ہی تسلی دینی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جسے چاہا ہو، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ ہوں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، سویرے اٹھتا اس کو اسکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے ہیں، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگوائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا،
پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا، جے میرے دکھ وچ راضی سونا، جے میرے دکھ وچ راضی سونا تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے تو میں اسے بازو سے تھام کے ہوٹل کے قریب لائی۔ میں نے اس کے قریب ہو کے کہا، بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور نہ صبح ہیں اور تیری زندگی کاموں میں گزرے گی۔ تو کہتے ہیں مجھ سے اس نے اپنا بازو چھڑوایا۔ میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں؟ میں کوئی لاوارث ہوں؟ میرا رب نہیں؟ میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزریں گے، قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا۔ میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ اتنا جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سکون کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ بابا جی کہنے لگے، بیٹا آپ کو بھی یہ سب کچھ چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، تو بھی گنبد خضرا والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ جا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ ایک حدیث مسلم شریف سے، بخاری سے ایک حدیث نہ پڑھ لوں تاکہ یہ بات مضبوط ہو جائے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شدید بیمار ہے، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر تھے۔ بیوی کہنے لگی، اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ جاؤ آپ مزدوری کرو، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ مزدوری کرنے چلے گئے، شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ عورتیں بے حوصلہ ہوتی ہیں۔ بیوی نے بیٹے کو سفید چادر میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ اللہ کی رحمت میں ہے۔ خاوند نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات سے فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے خاوند کے قریب گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ صحابی کہنے لگے، پوچھو۔ کہنے لگی، اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے، پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئی، اب صبر والی بی بی روئی، اب ماں روئی، آنسو ٹپکے، اور صحابی سے کہنے لگی، ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے، اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، کانپتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہوا ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔